اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جب پانی نہ ملے تو پاکیزگی کیسے حاصل کی جائے؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب ایک تاریخی سفر کے دوران وہی اللہ کے ذریعے ملا۔ آج ہم اس واقعے کا ذکر کریں گے جب اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو تیمم کا تحفہ عطا فرمایا۔ یہ واقعہ غزوہ بنو مستلق سے واپسی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا قافلہ مدینہ کی طرف واپس جا رہا تھا۔ رات کے وقت ایک مقام پر قیام ہوا جسے ذات الجیش کہا جاتا ہے۔ یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا، جس کی وجہ سے قافلے کو رک جانا پڑا۔ رات گزر گئی اور صبح کی نماز کا وقت قریب آ گیا۔ اس مقام پر آس پاس کہیں بھی پانی کا کوئی نشان نہیں تھا اور نہ ہی صحابہ کرام کے پاس پانی موجود تھا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ وضو کیسے کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تشویش بڑھتی رہی اور انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ سخت سست بھی کہا کہ تمہاری وجہ سے یہ سب الجھن اور پریشانی ہم لوگوں کو جھیلنا پڑ رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے اپنے والد بزرگوار کی ڈانٹ ڈپٹ سنتی رہیں اور سہتی رہیں۔ اسی عالم پریشانی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نمبر 6 سورہ مائدہ کی نازل فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو
یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو، پھر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو۔ اللہ تم پر تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اور تم پر اپنی نعمت پوری کرنا چاہتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت پوشیدہ تھی۔ بعد میں یہ ہار اونٹ کے نیچے سے مل گیا۔ اونٹ جب کھڑا ہوا تو اس کے نیچے یہ ہار ملا۔ تیمم کرنے کا مصنون طریقہ: سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور دل میں پاکی حاصل کرنے کی نیت کریں۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو پاک مٹی، ریت یا کسی ایسی چیز پر ماریں جو زمین کی جنس سے ہاتھوں کو مٹی پر مارنے کے بعد انہیں ایک بار جھاڑ لیں یا پھونک مار دیں۔ دونوں ہاتھوں کو پورے چہرے پر اس طرح پھیریں کہ کوئی باقی نہ رہے۔ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو دوبارہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر یا پہلی بار مٹی پر ہاتھ مار کر دونوں کام کیے جا سکتے ہیں، اور پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا کتنے سمیت مسح کریں اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا کتنے سمیت مسح کریں۔ اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے: تیمم صرف اسی صورت میں جائز ہے جب پانی دستیاب نہ ہو یا اس کے استعمال سے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو۔ پانی ملتے ہی تیمم ختم ہو جاتا ہے اور وضو لازم ہے۔